اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ربیع الاول کے بعد دوسرا مہینہ ہے ربیع الثانی، موسم بہار کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ تقریباً جس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے کمالات و اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. سننے سنانے کا ہر جگہ ماحول ہوتا ہے، جگہ جگہ سیرت النبی کے جلسے منعقد ہوتے ہیں اور وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کے اوصاف بیان کرنا، آپ کے سیرت کو سننا سنانا یہ عین عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کئی جگہوں پر نبی کے کمالات بیان فرمائے، نبی کے اوصاف بیان فرمائے، نبی کی خوبیاں بیان فرمائی، نبی کی سیرت بیان فرمائی الگ الگ انداز سے اور ادب و احترام اس انداز سے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہیں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں فرمایا. غایت ادب امت کو، انسانیت کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عظمت بتائی، تعظیم بتائی. خبردار نبی کا نام لے کر مت پکارنا، خبردار نبی کے سامنے بلند آواز سے مت بولنا، خبردار نبی کو اس طرح مت بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں امت کو سکھایا.
کہ یہ نبی کا ادب ہے، نبی کا احترام ہے، نبی کی عظمت ہے، نبی کی تعظیم ہے کہ نبی کا کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا، کہیں پکارا تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کچھ، لیکن کہیں بھی، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں خوب الفاظ استعمال فرمائے صفات والے، کمال والے، خوبی والے، کہیں بھی اللہ نے قرآن مجید میں تنہا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ محمد کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ، تنہا محمد، اللہ پاک نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں لیا۔ یعنی یہ ادب بتایا امت کو کہ خبردار نبی کا نام لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی کو ایسے بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، وہ اتنا ہلکا کام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ نبی کے سامنے، چاہے نبی سامنے موجود ہو یا نبی کے روضے کے سامنے تم موجود ہو، کہیں بھی خبردار بلند آواز سے مت بکنا، بلند آواز سے بات نہ کرنا، دعا بھی کرنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا، یہ خلاف ادب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی وہ شان بیان فرمائی، نبی کی وہ عظمت بیان فرمائی، نبی کی وہ تعظیم سکھائی، تو اندازہ لگاؤ وہ نبی کا رتبہ کیا ہوگا، اس نبی کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے خود کمالات بیان فرمائے، خود تذکرے فرمائے کہ ہم نے آپ کے درمیان ایک نبی کو بھیجا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تمہارے بیچ میں ایک نبی آئے ہیں، ایک رسول آئے ہیں، وہ تمہارے لیے انتہائی چاہنے والے، تم سے محبت کرنے والے، تمہارے ایمان والوں کے لیے حریص، تمہارے اوپر مہربان، انتہائی نرم دل۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ہی نرم دل دیا تھا، کبھی آپ کو جلدی سے غصہ نہیں آتا تھا، کبھی آپ سختی سے پیش نہیں آتے تھے، کہیں آپ کسی سے تلخ لہجہ اختیار نہیں فرمایا، بڑے محبت کے انداز سے، بڑے نیک جذبات کے ساتھ، اخلاص و خلوص کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ بڑے کریمانہ اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کا انداز بڑا نرم دل ہوتا تھا، آپ کی گفتگو انتہائی نرم ہوتی تھی، میٹھی ہوتی تھی، سننے والا آپ کی باتوں کو سن کر آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور آپ کے باتوں کو سننے ہی لگ جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سخن ہے، بات کرنے کا انداز ہے، پیش آنے کا نرالا انداز ہے کہ ہم نے آپ کو ایسا بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی خوب عظمت بیان فرمائی، نبی کی خوب تعریف بیان فرمائی۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں خود نبی سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو قیامت کے دن امت کے لیے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرا ایمان نہ لانے والوں کو ڈرانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، وسراجا منیرا ہم نے روشن چراغ آپ کو بنا کر بھیجا۔ خود آپ روشن ہیں، چراغ ہیں، نور ہیں، اللہ نے آپ کو روشنی دی۔ جی اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے بیچ میں ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، وہ روشنی بھیجی ہے۔ اور روشنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ کمالات، یہ خوبیاں اللہ نے بیان فرمائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہماری نظر میں نبی کا کیا رتبہ ہے، نبی کا کیا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ سمجھو کہ ہم نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، قرآن مجید میں
قرآن مجید جو ہمیشہ کی کتاب ہے، پہلے سے ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے سے رکھا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے کتاب رہے گی۔ ساری کتابیں ختم ہو گئی، قرآن مجید باقی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ نہیں بدلے گی، یہ تحریف نہیں ہوگی۔ جتنے کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ تحریف ہو گئی، وہ بدل گئی، وہ اصلی صورت میں ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید قیامت تک کے لیے یہ ہمیشہ رہے گا، اس کا ایک حرف نہیں بدلے گا، اس کا ایک نقطہ نہیں بدلے گا۔ ایسی عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب میں نہ مٹنے والے الفاظ، نہ مٹنے والے کلمات، نہ مٹنے والے وہ کمالات، خوبیاں اللہ نے بیان فرمائے کہ دیکھو ہمارا نبی ایسا ہے، ہمارے نبی کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ہمارے نبی کے اندر یہ کمالات ہیں، ہمارے نبی کے اندر ایسے اوصاف ہیں، اور ہم نے ایسا ان کو بنایا، اس سے پہلے نہ کوئی ایسا بنا، نہ قیامت تک کوئی ایسا بنے گا، ہم نے ایسا بنایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعریف بیان فرمائی اور اشارہ دیا کہ دیکھو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے کہ میرے حبیب کی تعریف ہو، میرے حبیب کا تذکرہ ہو، میرے حبیب کا ذکر ہو، میرے حبیب کی سیرت بیان کی جائے، میرے حبیب کے کمالات بیان کیے جائیں، میرے حبیب کی خوبیاں بیان کرو، تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ عین عبادت۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ نبی کی تعریف کرو۔ جس طرح ایک باپ کو کوئی آدمی اس کے بیٹے کی تعریف کر دے تو باپ سینہ تان لیتا ہے، جی گردن اونچی کر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ میرا بیٹا ہے۔ جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تعریف پسند ہے، اسی طرح خدا کو نبی کی تعریف پسند ہے۔ اگر کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حبیب دیکھو کیسا ہے، میرا نبی کیسا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا دلارا ہے، جی ہم نے بنایا اس کو ایسا، اس کی ایسی خوبیاں ہیں کہ ہم نے کسی کے اندر وہ خوبیاں رکھی نہیں، ایسے ایسے کمالات۔ بلکہ آپ کسی کے اندر کوئی بھی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی بھی اچھائی دیکھتے ہیں، کوئی بھی کمال دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے نبی کے اندر ہوگا، ہمارے حبیب کے اندر ہوگا۔ جس کے اندر بھی جو بھی خوبی ہے وہ میرے حبیب کی خوبی کا آئینہ ہے، عکس ہے، اصل تو نبی کے پاس۔ اگر آپ کسی کے اندر اخلاق دیکھتے ہیں تو وہ اخلاق میرے نبی کا آئینہ ہے، اصل تو نبی کے اخلاق۔ اگر کسی کے اندر آپ اچھائی دیکھتے ہیں تو وہ اچھائی میرے نبی کی اچھائی کا آئینہ ہے، اصل اچھائی تو میرے نبی کی۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو وہ خوبی میرے نبی کی خوبی کا آئینہ ہے، عکس ہے، اصل خوبی تو میرے نبی کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کوئی آدمی نرم گفتگو کر رہا ہے، میٹھی بات کر رہا ہے، نرم انداز سے مل رہا ہے، اخلاق سے پیش آ رہا ہے، آپ چاہے چھوٹی خوبی لے لو یا بڑے سے بڑا کمال لے لو، وہ سب کا سب میرے نبی کے کمال کا عکس ہے۔ آپ نے دیکھا یوسف کے اندر حسن تھا، خوبصورتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا ہی حسین خوبصورت بنایا، فرمایا یہ یوسف کا حسن میرے حبیب کے حسن کا عکس ہے، اصل حسن تو میرے نبی کے پاس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں رکھی، کمالات دیے، معجزات دیے کہ مٹی کی چڑیا بناتے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے وہ چڑیا زندہ ہو جاتی۔ پیدائشی کوڑی ہوتا تھا، اس کے اندر برس کی بیماری ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے اس کی بیماری اچھی ہو جاتی۔ تو یہ جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کمالات دیکھ رہے ہیں، یہ کمالات میرے نبی کے کمالات کا عکس ہے، اصل تو میرے نبی کے پاس ہے۔ تو فرمایا جس کے اندر جو بھی آپ کمال دیکھو، جو بھی خوبی دیکھو، سمجھ لینا یہ میرے آقا کا عکس ہے۔ جس کے اندر بھی کسی بھی نبی کو آپ لے لو، یہاں کسی نبی کو کم کرنا، کسی نبی کو بڑھانا یہ مطلب نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ جس کے اندر جو بھی خوبی ہے وہ ساری خوبیاں میرے نبی کی خوبی کا عکس ہے، اصل خوبی تو میرے نبی کی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا
کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آپ کے پاس یوسف کا حسن ہے، آپ کے پاس عیسیٰ کا وہ جو طاقت روح پھونکنے کی وہ طاقت ہے، اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے پھر نکالتے تو چمکتا روشنی ہو جاتی، وہ معجزہ، یہ جو معجزے عیسیٰ کو ملے، جو معجزے موسیٰ کو ملے، جو یہ خوبیاں یوسف کو ملے، آنچے خوبا ہما دارن، جو بھی کمالات، جو بھی خوبیاں جو بھی نبی رکھتے ہیں، اس کو کہا آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جتنے خوبیاں کسی کے پاس ہیں وہ اکیلے آپ کے پاس ہیں، وہ سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات، قیامت یہ آپ کے آنے سے پہلے تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کی خوبی، ہر نبی کا معجزہ، ہر نبی کا کمال آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو تنہا نواز دیا۔ اسی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، نبی جی اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سکھا دیا، ہم نے وہ علم آپ کو دے دیا، قیامت تک کا علم ہم نے آپ کو دے دیا۔ اوتیت العلم الاولین والآخرین، اگلے پچھلے سارے علم ہم نے آپ کو دے دیے، لیکن سب اللہ نے دیا۔ ہاں فرق سمجھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب علم تھا، پورا علم تھا، مطلب سمجھو حدیث کا۔ فرمایا جو بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پورا علم دے دیا، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے، اللہ کے بتانے سے آپ کو علم ہوا ہے، تو یہ آپ کا کمال ہے۔ لیکن فضل کس کا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ نبی کے پاس یا کسی بھی نبی کے پاس کوئی بھی کمال ہے، کوئی بھی معجزہ ہے، کوئی بھی طاقت ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ حضرت انبیاء جب کسی قوم کے پاس آتے اور قوم کہتی تم ایسا کر دو ایسا کر دو، تو نبی یہی کہتے یہ میرے طاقت میں نہیں ہے، یہ میری قوت میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ یہ چٹان آپ دیکھ رہے ہو، اس چٹان سے اونٹنی نکال کے بتاؤ، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کر سکتے ہیں۔ جان ڈالنا، جان نکالنا، ایک بے جان چیز سے جاندار نکالنا، یہ سارا خاک کا جو کرشمہ ہے وہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا جب تک تم نہیں کرو گے ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ قوم مانتی نہیں ہے تو کچھ دکھا دے، ہلکی سی جھلک اپنی قدرت کی دکھا دے۔ تو انہوں نے اونٹنی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکالا، کہا تم ایک جان مانگ رہے ہم 2 جان دیں گے، تم ایک مانگو، لیکن اب جب ہم قدرت دکھانے پر آتے ہیں تو ایک بے جان پتھر سے 2 جان نکال رہے ہیں، اونٹنی جاندار ہے، پھر اس کے اندر ایک بچہ ہے، وہ بھی۔ اب سب حیران ہے کہ یہ چٹان سے حاملہ اونٹنی کیسے آ گئی؟ تو فوراً قوم کہنے لگی یہ صالح تم جادوگر ہو، بڑا جادو کر کے دکھا دیا۔ یہ جادو نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، مانو اسے، نہ یہ میرا کرشمہ ہے نہ میری کوئی جادوگری ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، مان لو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں مانا ہلاک ہو گئے۔ تو ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا آسمان سے دستر اتارو تب ہم آپ کو مانیں گے، آسمان سے اتارو دستر تب ہم آپ کو مانیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ انزل علینا مائدۃ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اللہ آپ ایک دسترخوان اتاریے جنت سے تاکہ ہمارے اور آپ ہمارے لیے آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، آیت منک آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت سے تر و تازہ پکے بھنے مچھلیاں اتاری، دسترخوان اتارا اس میں، بنے ہوئے تیار شدہ، بالکل ریڈی میڈ، کیا بولتے ہیں انسٹنٹ، ریڈی تیار شدہ سب موجود ہے، یوں مانگا یوں اتر گیا۔ تو قوم نے مانا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بول دیا۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جب تک ہم لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے۔ دکھاؤ، اللہ کو حاضر کرو، اللہ کو دکھاؤ۔ دیکھو کتنی کٹر قوم ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، کھلم کھلا ہمارے سامنے بالکل تم اپنے اللہ کو دکھاؤ، ہم مانیں گے۔ ایسا ایک نہیں، کیا کیا مطالبے کیے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ نے ساری آیتیں دکھائی۔ ہم موسیٰ تم بول رہے ہو کہ اللہ کھلاتے ہیں، ہم کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مصر میں پڑے ہوئے تھے، غلام صحیح کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا تھا، وہاں سے نکال کے دریا پار کرا کے یہاں میدان میں لا کے چھوڑ دیے۔ یہاں درخت بھی نہیں ہے، کھیتی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے منا و سلوہ اتارا۔ وہ سب مشہور واقعہ قصہ ہے، منا اور سلوہ، ترو تازہ صبح صبح تیار شدہ ناشتہ کھانا ان کو ملتا تھا، وہ تو کھاتے تھے۔ اور اتنا کہہ دیا گیا تھا کہ روزانہ تمہیں یہ ضرور ملے گا، اس کو سیو نہیں کرنا، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، جتنا ضرورت ہے اتنا اٹھا لو کھا لو، بقیہ تم کو دوسرے دن ضرور ملے گا۔ اس بدھی قوم کو اتنی عقل نہیں تھی، جو آج کھلا رہا ہے ہماری محنت کے بغیر وہ کل بھی کھلائے گا، لیکن اتنی سمجھ نہیں تھی، وہ لوگ سیو کرتے تھے، جمع کے اٹھا کے رکھتے تھے۔ ہاں کل نہیں ملے گا تو کیا کرنا، موسیٰ کہیں اور چلا گیا تو کیا کرنا، موسیٰ رہے گا تو ملے گا، موسیٰ چلا گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اس لیے اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو کہا اللہ نے کہا ایک کام نہیں کرنا، اٹھا کے نہیں رکھنا، لیکن کرتے تھے وہ لوگ، پھر بھی اللہ کھلاتے تھے۔ پھر ہوا کیا، انسانی وہی فطرت کہ روزانہ اڈلی نہیں کھا سکتے، روزانہ ڈوسا نہیں کھا سکتے، روزانہ بریانی نہیں کھا سکتے، کیا جی روز دال لیچے، تنگی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو منا و سلوہ کھا کر بھی انسان تھک گیا۔ موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کرو وہ بریانی کھلائے، اللہ سے دعا کرو وہ پلاؤ کھلائے، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمبختوں، اتنی برکت والی روزی کو جھٹلا رہے ہو، اتنی برکت والی روزی کو تم جھٹلا رہے ہو۔ کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ہم تنگ آ چکے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم نہیں کھایا جا رہا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں، اب تمہارا خدا ہمیں بریانی کھلائے، پلاؤ کھلائے، اور کچھ اور کھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تیار شدہ ہماری قدرت سے یہ کھانا ملتا تھا، یہ لوگ نہیں کر رہے، تو اب ان کو کہو کھیتیوں میں اتریں، جاؤ میدان میں جاؤ، ہل چلاؤ، ہل چلاؤ، زمین پر محنت کرو، بیج ڈالو، پھر وہاں سے ککڑی نکلے گی، دال نکلے گا، جو جو تم مانگ رہے ہو، پیاز لہسن جو مانگ رہے ہو سب ملے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسی کمبخت قوم ہے کہ تم اچھی روزی کو ایک ایسی روزی سے بدل رہے ہو جس میں تمہاری محنت ہے۔ اللہ بغیر محنت کے کھلا رہے ہیں، کہا نہیں چاہیے بغیر محنت کے، ہم کر لیں گے اپنا کام، ہم جو ہل چلانا ہے، جوتنا ہے، جو بھی کرنا ہے، بیج بونا ہم کر لیں گے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے پلاؤ بنا کے کھائیں گے، بریانی بنا کے کھائیں گے، ہمیں نہیں چاہیے منا و سلوہ۔ تو اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا، جھٹلایا، کہا ہم یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ کے معجزوں کا انکار، اللہ کی قدرت کا انکار، یہ وہ قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو جو ہے شفا دے دیتے تھے، اور بتایا اور بہت سارے۔ ایک اور معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ آنے والا جو شخص ملنے آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ جان لیتے تھے کہ اس نے جو ہے کتنا ڈپازٹ کر کے رکھا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا جائیداد ہے، کتنی پراپرٹیاں ہیں، کتنے پیسے اس نے اٹھا کے سیو کر کے رکھا ہے، سارا ڈپازٹ، اس کی پوری کنڈلی معلوم ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور خود فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا خزانے چھپا کے رکھے ہیں، میں جان لیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو علم تھا، آپ بتا دیتے تھے۔ تو اس طرح کسی بھی نبی کو کوئی بھی معجزہ ملا ہوا ہے
تو شیخ سعدی نے فرمایا وہ سارے معجزے تنہا آپ کو ملا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ سارے معجزے آنچے خوبہ ہما دارن، جتنے بھی خوبیاں کمالات سب کے پاس ہے، تو تنہا داری، آپ اکیلے آپ کے پاس وہ کمالات ہیں، وہ خوبیاں ہیں۔ وہ عظمت کا اندازہ کرو کہ اللہ نے اس طرح بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے نبی کو بھیجا، یہ کمالات ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ خود نبی سے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا۔ آپ نبی آئے، عجیب بات ہے، آپ آئے ایک کسی کی خوشخبری کی وجہ سے، ایک نے خوشخبری دی تھی، بلکہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی امت کو، قوم کو یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میں تمہیں ایک نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے سورہ صف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا 28ویں پارے میں کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں تمہیں، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ثمر اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ تو اب نبی کے اندر دیکھو، ایک نبی ہے، کسی کی خوشخبری کا پھل ہے، مظاہرہ ہے، اور آئے کیوں؟ امت کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ وَمُبَشِّرًا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ، آپ مومنین کو خوشخبری دیجئے من اللہ فضلاً کبیرہ، بہت سارا اجراً کبیرہ بھی کہا، اور کہا کہ ہم نے تمہاری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا اجر اٹھا کے رکھا ہے، فضلاً کبیرہ، بڑی مہربانی، بہت بڑا فضل ہم نے اٹھا کے رکھا ہے، آپ اپنی امت کو خوشخبری سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کسی کی خوشخبری پر، اور آئے دوسروں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے۔ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے یا آپ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَنَذِيرًا، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کو آپ ڈرائیں گے، کس سے؟ جہنم سے، آخرت کے عذاب سے۔ چنانچہ جیسی آیت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں تمہیں، کھلم کھلا۔ انا النذیر العریان، انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، سب کو جمع کیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی اہم خبر ہوتی، لوگ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے اور اعلان کرتے جمع ہو جاؤ، ایک اہم خبر ہے۔ تو مکے والے سب جمع ہو گئے، انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی کوئی بات پیش آئی ہے اس لیے آپ بتانے کے لیے سب کو جمع کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پوری قوم سے ایک سوال کیا کہ تم بتاؤ آج تک میری 40 سالہ زندگی تم نے دیکھی ہے، مجھے سچا مانتے ہو یا جھوٹا؟ تو پوری قوم نے اس وقت مکے والوں نے سب نے کہا، سردار بھی تھے، بڑے بھی تھے، مالدار بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، سب تھے، سب نے کہا آپ تو صادق الامین ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، آپ کی امانتوں کا چرچا ہے پورے مکہ میں، حجاز میں، بڑے سچے ہیں آپ۔ تو پھر اس کے بعد کہا دیکھو بھائی، ایک مثال دی آپ نے، میں اگر کہوں، پہلے تو یہ بات سمجھو، میں پہاڑ کی اونچائی میں کھڑا ہوا ہوں، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔
اگر مان لو میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک دشمن کا لشکر آ رہا ہے، وہ اچانک تمہارے اوپر حملہ کرے گا، اتنا قریب ہے، کیا تم مانو گے؟ تو پورے مکے والوں نے کہا ہم نے آپ کی زبان سے آج تک جھوٹ نہیں سنا، آج تک آپ نے جھوٹ نہیں کہا، ہم جھوٹ کیوں بولیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، کہا آپ سچ بول رہے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلی بات سے ڈرائی، اصل جو بات ہے اس سے ڈرائی کہ دیکھو اس سے بڑا ایک عذاب آنے والا ہے، جس لشکر کا تم خوف کر رہے ہو، جس دشمن کا تم خوف کر رہے ہو، اس سے بڑا ایک عذاب آنے والا ہے۔ تو سب حیران منہ تکتے کھڑے ہو گئے، کون سے عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سے عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے آگے فرمایا مجھے نبی تسلیم کرو، اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانو اور لا الہ الا اللہ کہو، اس کو اقرار کرو، ورنہ یہ عذاب آئے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ اصل عذاب سے آپ نے ڈرایا۔ تو یہ مبشر و نذیر، آپ خوشخبری سنانے والے اور ایمان نہیں لانے والوں کو ڈرانے والے، آپ کو ہم نے بنا کر بھیجا۔ جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ کو اللہ نے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو دنیا کی طرف نہیں بلایا، عہدوں کے لیے، کرسی کے لیے، کسی لالچ کے لیے، کسی ہوس کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں بلایا۔ آپ نے کسی کو بھی بلایا تو وہ اللہ کی طرف بلایا۔ ہاں، صحابہ کے بیچ میں ذرہ برابر بھی آپ یہ محسوس کرتے کہ یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو فوراً آپ اللہ کی طرف رجوع فرماتے، اللہ کی طرف متوجہ فرماتے۔ ایک مجلس سے آپ کا گزر ہوا، صحابہ کھل کھلا کر قہقہ مار کر ہنس رہے تھے زور زور سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر موت کو یاد رکھتے تو اس طرح ہنسنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو آپ فوراً اس کی طرف متوجہ دلاتے، آخرت کی طرف متوجہ فرماتے۔ دنیا آخرت سے غافل نہیں ہونا، دنیا ہی کو آپ مقصد نہیں بنانا ہے، آپ کا گول آخرت ہے، آپ کا ٹارگٹ، آپ کی منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کسی سے بھئی تمہارا گول کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے؟ ایمان والے کا فیوچر آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ ایمان والے کا گول آخرت ہے، جنت ہے، کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ مجھے جو اجر دیں گے وہ مجھے حاصل کرنا ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میری منزل ہے۔ دنیا کی 4 وقت کی روٹی یا 4 پیسے، 4 دن کی خوشیاں، 4 دن کا گھومنا پھرنا، یہ گول نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے کہ چلو دنیا میں ہے، کھا لو پی لو، تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا انجوائے کر لو، لیکن وہ انجوائمنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ سے غافل کرے، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا کرے، یا وہ خوشی، وہ راحت یا وہ آرام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ سے دور کرے۔ اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں، پیسوں سے آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ پیسہ لعنت ہے۔ آپ جائیداد بنا رہے ہیں، پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ پراپرٹیاں، وہ جائیداد اللہ کی لعنت ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ بری چیز نہیں ہے۔ پیسہ ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ذریعے سے اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، نبی کے قریب ہو رہے ہیں، نبی کے پسندیدہ بنتے جا رہے ہیں تو یہ چیز اچھی چیز ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مال کو خیر کہا۔ مال کسے کہتے ہیں؟ خیر۔ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی فطرت بیان کرتے ہوئے سورہ عادیات میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فطری طور پر انسان کے اندر پیسوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پیسہ کا لفظ کہاں آیا؟ عربی میں خیر، لحب الخیر لشدید، خیر، مال کو، پیسے کو اللہ نے خیر کہا۔ اگر شر ہوتا تو خیر کیوں کہا؟ اگر یہ پیسہ اللہ کے قریب کر رہا ہے، اللہ کی یاد دلا رہا ہے تو یہ خیر ہے۔ اگر یہی پیسہ اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ سے کاٹ رہا ہے، اللہ سے دور غفلت پیدا کر رہا ہے تو یہ شر ہے۔
کوئی چیز اپنے طور سے اپنی ذات میں بھلی یا بری نہیں ہوتی، ہمارا استعمال بھلا یا برا بنا دیتا ہے۔ میں نے پچھلے بار بھی کئی بار مثال دیا تھا کہ اگر آپ چھری کا استعمال ترکاری گوشت وغیرہ کاٹنے استعمال کرو گے تو یہ فائدے کی چیز ہے۔ یہی چھری، یہی چاقو اگر آپ نے کسی آدمی کے گلا کاٹنے کے لیے استعمال کرو گے تو یہاں بھی کاٹے گی وہاں بھی کاٹے گی، لیکن وہاں کاٹو گے تو فائدہ ہوگا، یہاں کاٹو گے تو نقصان ہوگا۔ تو بالکل مال اگر اللہ سے قریب لے جا رہا ہے، نبی کے قریب لے جا رہا ہے تو یہ مال اچھی چیز ہے۔ اگر یہی مال اللہ سے دور کر دے، نبی سے دور کر دے تو بری چیز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لے لو آپ، عہدہ ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، کرسیاں ہیں، بڑے سے بڑے عہدے درجے ہیں، اگر آپ ان چیزوں سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، معاونت کی چیز ہے، ہمارے لیے سپورٹ کی چیز ہے، ورنہ یہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تک آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب تک آدمی سکون سے رہتا ہے، جب پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایک بھی پیسہ جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے تو پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کب ضرورت پیش آئے گی، کسی سے مانگنے کی نوبت آ جائے۔ تو آدمی کے پاس پیسہ رہنا بری چیز نہیں ہے، پیسا رہنا چاہیے تاکہ کہیں کسی کے پاس سوال کرنے کی، مانگنے کی نوبت نہ آئے، کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کی نوبت نہ آئے۔ یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، نبی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کاہل سست ہے جو محنت نہیں کرتا، طاقت ہے، صحت ہے، قوت ہے، سب ہے، لیکن محنت نہیں کرتا، وہ لوگوں سے مانگ کے زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے توانا ہے، جوان ہے، تندرست ہے، لیکن کاروبار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، جنگل جاتا ہے، وہاں کی لکڑیاں کاٹتا ہے اور بازار میں لا کے بیچتا ہے اور 2-4 پیسے منافع میں کماتا ہے۔ تو میرے پاس نبی نے فرمایا میرے نزدیک اس مانگنے والے سے زیادہ بہتر یہ بندہ ہے کہ آدمی محنت کرے، پیسہ کمائے، آدمی اپنی محنت مزدوری سے پیسہ کمائے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہی چیز اللہ سے دور کر دے، نبی سے دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، یہ بری چیز ہے۔ اگر اللہ سے آپ قریب ہو رہے ہیں، ابھی اگر آپ اللہ کے لیے دینا چاہ رہے ہیں تو ہونا بھی چاہیے نا کچھ دینے کے لیے۔ اگر آپ محنت کریں گے، کمائیں گے، ہوگا تو اللہ کے لیے دیں گے۔ تو پیسے ہونا بری بات نہیں ہے، پیسوں کا اللہ سے دور کرنا یہ بری بات۔ تو اللہ اور رسول سے یہی چاہا گیا کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا کہ میرے اللہ اور میرے رسول خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ پچھلی جمعہ ساری بات یہی آئی، یہ تفصیل سے کہا گیا کہ ہم اس بات کی فکر ذرہ برابر بھی نہیں کرتے کہ اللہ اور رسول میرے اس عمل سے خوش ہیں یا نہیں ہے۔ میں خوش ہو جاؤں اس کی تو فکر ہے، گھر والے خوش ہو جائیں اس کی تو فکر ہے، دوست احباب، رشتہ دار، بیوی بچے سب خوش ہو جائیں اس کی فکر ہے، لیکن اللہ اور رسول خوش ہو جائیں اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور کس بات پہ اللہ اور رسول خوش ہوں گے؟ آپ اپنی مرضی سے جشن منائیں گے، اپنی مرضی سے خوشی منائیں گے، اس سے اللہ اور رسول کو خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ اور رسول کو خوشی اسی وقت ہوگی جب آپ اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے تو اللہ اور رسول کو خوشی ہوگی۔ اگر اس کے خلاف کام کرو گے، چاہے آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا کام ہو، خوشی والا کام ہو، لیکن اللہ اور رسول کو خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ اور رسول اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، کمالات دے کر بھیجے، اگر ہمیں وہ پسند نہیں ہے تو بدبختی ہماری ہے۔ جیسے داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، لباس اس طرح انداز کا ہو کہ ہمارے جسم کو ڈھانپ لے وہ پہننا سنت ہے۔ جتنا زیادہ لباس ہوگا اتنا اللہ رسول کو پسند ہے، جتنے لباس چھوٹے ہوں گے، جتنے لباس کم ہوں گے، اتنا اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس میں جب آپ یہ اصول سمجھ لیں کہ لباس میں کیا چاہا جا رہا ہے، آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، اگر آپ کا کپڑا، آپ کا لباس، آپ کا ڈریس
اتنا اس انداز کا ہے کہ آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ لیں، تو یہ سنت ہے۔ اس سے مطلب نہیں کہ آپ جبہ پہن رہے ہیں کہ خمیز پہن رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ جبہ پہنو، خمیز پہنو، لنگی پہنو، پتلون پہنو، کچھ بھی پہنو، لیکن آپ کا یہ لباس جسم کو ڈھانپ رہا ہے۔ ذرا اٹھنے بیٹھنے سے، ہاتھ اوپر اٹھانے سے یا اوپر چڑھنے سے آپ کا جسم نہیں کھلتا، تو اس لباس سنت ہے۔ اگر آپ اٹھنے بیٹھنے سے، ہاتھ اوپر اٹھانے سے یا اوپر چڑھنے سے آپ کا لباس کھل رہا ہے یا اتر رہا ہے، وہ لباس سنت نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ اصول یاد رکھنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ جبہ پہننا فرض ہے، ٹی شرٹ پہننا حرام ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا لباس یہ کوہنی کے اوپر تک چھپا ہوا ہے، یہ سنت کا لباس۔ آپ کا لباس کہنی کے اوپر ہے، یہ سنت کا لباس نہیں ہے۔ تو ہم طے کر لیں کہ کیا پہننا سنت ہے، کیا نہیں پہننا سنت نہیں ہے۔ تو یہ بات، آپ کا لباس کمر کے نیچے تک آ رہا ہے، ڈھانپ رہا ہے، تو یہ سنت ہے۔ اگر آپ کا لباس کمر کے اوپر ہے یا بالکل کمر پر ہے، جھکنے اٹھنے سے آپ کی کمر کھل رہی ہے، سطر کھل رہا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کتنے نوجوان ہم دیکھتے ہیں ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں، خمیز پہن کر آتے ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں، خمیز اوپر چڑھ جاتی ہے، ٹراؤزر نیچے اتر جاتی ہے، سارا منظر نظر آتا ہے جو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب بولو نماز کیا ہوگی؟ نماز تو ہوگی نہیں، سطر کھل گیا۔ اس لیے نہ وہ ایسی چیز ہے کہ آپ تو نہیں دیکھ سکتے، بیچارہ پیچھے والا دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کون سا خلا کھل گیا یہاں پہ۔ یہ پریشانی آپ دوسروں کو کیوں دے رہے؟ لباس اس انداز کا پہنو کہ سجدے میں جاؤ یا کہیں بھی بیٹھو آپ کا سطر نہیں کھلنا چاہیے، ایسا لباس پہنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کپڑے پہن کر کیسے ننگے ہوں گے؟ تو دو باتیں آپ نے فرمائی۔ ایک، کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا سائز پورا نظر آئے گا، جسم کا سائز پورا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی کمر، آپ جاؤ ریڈی میڈ دکان والے کے پاس، آپ کھڑے ہوتے ہیں، جینس پینٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اتنا سا دیکھ کر آپ کو بول دے گا کہ آپ کا آپ کے بنیان کا، آپ کے انڈرویئر کا کیا نمبر ہے، وہ خود بول دے گا۔ آج تو معلوم ہوا کہ سامنے والے کو آپ کا سائز بھی نظر آ رہا ہے۔ عورتیں جاتی ہیں تو پورا سائز وہ بول رہا ہے، اس کے پتی کو نہیں معلوم، اسے معلوم ہے، وہ نمبر بول رہا ہے، آپ کا یہ نمبر ہے، یہ نمبر میں لینا ہے آپ۔ تو یہ نمبر، جسم کا سائز دیکھ کر آدمی بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے۔ تو فرمایا یہ سطر نہیں، سطر چھپانے والا لباس نہیں۔ تو اتنا ٹائٹ پہننا کہ جسم کا سائز نظر آئے، یہ بھی حرام ہے۔ یا یہ آگے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ وہ جسم اندر سے نظر آئے گا، چھلکے گا، نظر آئے گا، یہ بھی ننگا ہونا ہے۔ ٹائٹ کپڑے پہننے والا بھی ننگا ہے، باریک کپڑے پہننے والا بھی، پہننے والی بھی ننگی ہے۔ تو یہ اصول اگر ہم نے دیکھ لیے تو لباس کا فیصلہ کرنا آسان ہے کہ بھئی کون سا لباس سنت کا ہے۔ یہ مسئلہ جوڑو کہ خمیز پہننا کہ جبہ پہننا نہیں، کچھ بھی پہنو آپ کی کوہنی چھپ جائے، آپ کی کمر چھپ جائے، آپ کا سطر ڈھانپ لے اور سائز وغیرہ کچھ بھی نظر نہ آئے، تو یہ آپ کا سنت والا لباس۔ کچھ بھی پہنو آپ، اس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، یہ سب سنت ہے، لیکن ہمیں یہ سنتیں پسند نہیں ہیں۔ ہم خواہ لڑتے ہیں، ٹوپی پہننا فرض کیا، داڑھی رکھنا فرض کیا، یہ فرض کیا، وہ فرض کیا۔ اب ایسے سوالات کرتے کرتے لوگ کیا ہو رہے ہیں بھائی، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ دین سے ایک ایک کر کے آپ جنازہ نکال رہے ہیں، یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، سب نکالتے جا رہے ہیں اور ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی مکاری جو ہمیں دین سے دور کرے وہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی کام اللہ رسول سے قریب کرے وہ اللہ رسول کو پسند ہے۔ تو یہ چیز ہمیں طے کرنا ہے۔ سیرت سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اس پر اجر ہے، ثواب ہے، اللہ عین عبادت کہا اس کو، اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن زندگی بھی ایسی بن جائے جو اللہ اور رسول کی پسند ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا کہ ہم اکثر دعا کرتے، ایک بزرگ تھے ان کا نام بھول گیا میں، وہ دعا کرتے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، ایسا بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں۔ تو اللہ اور رسول کو یہی منشا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ میری پسند کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اللہ رسول کی پسند کیا ہے وہ دیکھو، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اللہ کو پسند آ جائے، پوری زندگی میں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کام انجام دے جو اللہ رسول کو پسند ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیں جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کاروبار اور دھندوں میں خوب ترقی عطا فرمائے، پاکیزہ حلال رزق بے پناہ عطا فرمائے، اور جو بھی رزق ہے عمر ہے اللہ اسے برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔